معاشی ترقی اور سرمایہ کاری میں اضافے کا مشن SIFC کی اپیکس کمیٹی کچھ دیر میں سر جوڑے گی۔ اجلاس کی صدارت وزیر اعظم شہباز شریف کریں گے۔ عسکری قیادت، وزراء اعلیٰ اور وفاقی وزراء بھی شریک ہوں گے۔ UAE کی $10 ارب کی سرمایہ کاری پر بریفنگ دی جائے گی۔ گورنر KPK کی مصالحت، وفاق کا صوبائی حکومت سے رابطہ۔ علی امین گنڈا پور نے اجلاس میں شرکت کی دعوت قبول کر لی۔ خیبر پختونخوا میں مفروضوں پر بجٹ پیش کرنا عوام کی توہین ہے۔ عوام کو گمراہ کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ہمت ہے تو کارکردگی میں مریم نواز کا مقابلہ کریں۔ وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام کی لفظی گولہ باری، کہا اسلام آباد پر چڑھائی، ڈیم بند کرنے اور بابڈا ہاؤس پر قبضے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ڈیم اور گرڈ اسٹیشن کسی کی ذاتی جاگیر نہیں۔ 9 مئی کو جو ہوا سب نے دیکھا، نقصان صرف عوام اور پاکستان کا ہوا۔ بانی PTI مریم نواز اور نواز شریف کے اعصاب پر سوار ہیں۔ جعلی فارم 47 کا ٹولہ بانی PTI سے خوف زدہ ہے۔ بیرسٹر سیف کا بانی PTI کے خلاف پنجاب کابینہ کے فیصلے پر رد عمل، کہا بانی PTI پلیٹلیٹس کا بہانہ بنا کر لندن بھاگنے والا نہیں، حکومت کو اپنا آخری انجام نظر آ رہا ہے۔ حکومت اونچے ہتھ کنڈوں سے بانی PTI کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ملک میں بلا کی گرمی، سورج پھر شعلے اگلنے لگا۔ مونجو دڑو میں پارہ 52 ڈگری کے پارے تک جانے کا امکان۔ سکھر اور دادو 50 ڈگری کی گرمی میں جھلسیں گے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا۔ DG خان 49، نواب شاہ 48، لاہور میں 44 ڈگری کی گرمی پڑے گی۔ کراچی میں 38 ڈگری کی گرمی، سمندری ہوا کی غیر موجودگی میں 42 ڈگری تک محسوس کی جا سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کی بالائی خیبر پختونخوا، پوٹوہار، گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ پشاور میں PTI کارکنوں کا MPA فضل الہی کی قیادت میں گرڈ اسٹیشن پر دھاوا۔ کارکن رنگ روڈ پر ہزار خانی گرڈ اسٹیشن جا پہنچے۔ فضل الہی کا خود علاقے کی بجلی بحال کرنے کا اعلان۔ عمائدین سمیت اہم رہنما گرڈ اسٹیشن میں داخل، مظاہرین کو باہمی مشاورت کے بعد باہر روک دیا گیا۔ مظفر گڑھ میں رکن قومی اسمبلی جمشید دستی کے خلاف پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کو دھمکیاں دینے اور کاری سرکار میں مداخلت کا مقدمہ درج۔ FIR کے مطابق پرائز کنٹرول مجسٹریٹ ثناء اللہ ریاض نے مراد آباد میں سبزی اور مرغی فروش کو مہنگی اشیاء بیچنے پر جرمانے کیے۔ جمشید دستی 15 سے 20 ساتھیوں سمیت موقع پر پہنچے، جرمانے کی رسیدیں پھاڑ دیں، پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کو دھمکیاں دیں۔ سرکاری گاڑی کو نقصان پہنچا کر کار سرکار میں مداخلت بھی کی گئی۔ پاکستان کی اقتصادی ترقی کیسے ممکن بنائی جائے؟ ماہرین نے مہنگائی میں کمی کے اقدامات سمیت اہم تجاویز پیش کر دیں۔ اسلام آباد میں اکانومی فیسٹیول کے تیسرے ایڈیشن کا آغاز۔ گندھارا سٹیزن کلب F9 میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کے زیر اہتمام منعقدہ اکانومی فیسٹیول کل بھی جاری رہے گا۔ فیسٹیول کا مقصد معاشی چیلنجز پر تبادلہ خیال کرنا اور ان سے نمٹنا ہے۔ فیسٹیول میں ماہرین اقتصادیات، کاروباری، سیاسی اور فکری رہنما شریک۔ پوسٹر نمائش، مباحثے، کتابوں کی رونمائی، دستاویزی فلموں کی نمائش اور متعدد سرگرمیاں پیش کی جائیں گی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔